اور اس کے علاوہ جو ہمارے اسکول کے اپریل میں ریٹائر ہونے والے الطاف حسین جو کہ سیکیورٹی گارڈ تھے اور جن کی اجازت سے کوئی بندہ اندر جا سکتا تھا، وہ بھی جو ہے نا تشریف فرما ہے، جن کی ریٹائرمنٹ اپریل میں ہوئی ہے۔ اب باضابطہ طور پہ اس پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے، تو میں سلمان عمر کو کہوں گا کہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے اس محفل کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ تفصیل کے ساتھ سارے اس پروگرام کا مقصد بتا دیا ہے۔ اب اس کے بعد نعت رسول مقبول کے لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں اشتیاق صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہدیہ نعت پیش کریں۔ ہیں ہم گناہ گار بھی اتنا تو اثر رکھتے ہیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ہاں شان وکھرا منا دے لال دا، شان وکھرا منا دے لال دا، کوئی سوہنا نہیں سوہنے دے نال دا، کوئی سوہنا نہیں سوہنے دے نال دا، رہن گے تیرے صدا کاسے برے، کاسے برے، ذکر کریا کر نبی لجپال دا، ذکر کریا کر نبی لجپال دا، جگمگاون کے نصیباں دے چراغ، دے چراغ، تو روی سوہنے دے دیوے بال دا، تو روی سوہنے دے دیوے بال دا، کوئی سوہنا نہیں سوہنے دے نال دا، اور خیری خیری لنگ جاواں گے پل صراط، ساڈے ہتھ پلا نبی دی آل دا، ساڈے ہتھ پلا نبی دی آل دا، شان وکھرا منا دے لال دا، کوئی سوہنا نہیں سوہنے دے نال دا۔ آنے خاص ہیں وہ انجینئر ہمارے محسن چودھری صاحب ہیں۔ اچھا، حاجی طاہر صاحب اپنے بچوں میں سے محفل میں اپنے خیالات کے اظہار کے لیے یا
آئٹمس پیش کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں، بلکہ ان کے تو تیار ہی ہوتے ہیں۔ تو اب میں صبغہ فاطمہ طاہر ان کی بیٹی کو تکلیف دیتا ہوں کہ وہ آ جائیں اور یہاں آ کر اپنا آئٹم پیش کریں۔ ارزانی اجری بستیاں ہوں آلود گلستاں، نوحے در در ماتم گر گر، دشت و دامن لہو لہو آئے ہیں کو بکو، فضاؤں میں خون کی بو بارود سے سارا ماحول مسموم، اور ہر فرد بشر مغموم، ماتم کا نام مائے بین کرتی بہنیں، بے سر و سمام مسجود ملائک، اور آسماں کی وسطوں کو تکتے پتھر چہرے، جن کی دستگیری کرنے والے ہاتھ خوف کی چادر اوڑھے ہوئے۔ یہ ہے غزہ کی بستی جس سے پنچھی بھی ٹھکانے بدل چکے، ایک غزہ ہی کیا ہونے مسلم کی ارزانی جا بجا، جرم ضعیفی کی سزا کاٹتے 2 ارب مسلمان، بکھرے ہوئے افریت کے جبروں میں، پھر بھی عالمی زور آوروں کو سر کو صبا کہنے کا حکم، غیروں کا خوف اتنا کہ تکذیب تنقید اور تنقیص کو لبوں تک لاتے ہوئے بھی لکنت طاری، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عرفان کے مطابق کمزور ترین ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کا حامی اور ناصر ہو، آمین والسلام۔ Assalamu alaikum and a very good evening. We are gathered here today to honor His Excellency Sir Naseem Raja Sahab with a tribute. In 1998, Sir Naseem Raja, an experienced and accomplished educator, joined Pak Panwal School with strong commitment to provide quality education to students. Over the years, he has made significant contribution to the school development and growth. Under his guidance, the school has seen improvements in both academic performance and extracurricular activities, which has led to a positive learning environment for the students. Sir Naseem Raja's dedication, passion, and expertise in education have had a lasting impact on the Pak Panwal School community. May his legacy continue to inspire future generation of education and learners at Pak Panwal School and beyond. Thank you. میں سوچ رہا تھا شکیل اب نام بہرحال یہ 2 منٹ ڈاکٹر صاحب میرے لیے بہت ناکافی ہوتے ہیں، لیکن آپ کا اب کیونکہ جلدی کا بھی پروگرام ہے تو بھائی بہت خوشی ہوئی آپ سب لوگوں کو یہاں پا کر۔ جب ان کا فون گیا تو میں سوچ رہا تھا بھی شکیل نام کا کیا شکل ہے، وہ کافی دیر بعد پھر یہی شکل میرے ذہن میں آئی، وہ اللہ نے کیا صحیح ثابت ہوئی، یہی شکیل مجھے مل گیا۔ اور آپ میں سے بہت سے ہیں آپ پہلے بھی جانتے ہیں، میرے ناموں کے بارے میں مجھے یہ میری کمزوری ہے، بہت سے نام بھول جاتا ہوں، تو ابھی تو اور بوڑھا ہو گیا، اس لیے اس پہ معذرت کرتا ہوں۔ کئی ساتھی بڑے زیادہ محبت سے ملتے ہیں لیکن نام میں نہیں بلا سکتا، اور یہ استاد کی بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ ہم ریٹائر ہو چکے ہیں، استاد جب نام لے کر شاگرد کو پکارتا ہے تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ یہ میرا اپنا بھی ہے، استادوں سے جب بھی ملتا ہوں تو یہ تو الحمدللہ کوئی قدرت کا مہربانی ہے کہ میرے استادوں نے مجھے بہت یاد رکھا ہوا ہے، استادوں نے بھی مجھے یاد رکھا ہوا ہے، شاگردوں نے بھی یاد رکھا ہوا ہے، لیکن میں کمزور ہوں کہ مجھے ہاں البتہ استادوں کے نام ضرور یاد ہیں۔ یہاں تک راجہ صاحب کا تعلق ہے، راجہ صاحب ایک منفرد شخصیت کے حامل استاد ہیں، اور یہاں آنے سے پہلے بھی یہ مجھے مل چکے تھے، بلکہ ایک موقع پر جو ہے میں ان کی ایگزامینیشن کے لیے جو گیا تھا، وہاں بی ایڈ کے پیپر دے رہے تھے، تو بعد میں یہ جب ادھر ملے تو مجھے شکل یاد آ گئی، میں نے کہا یہ نسیم صاحب تو وہی ہیں ماشاءاللہ۔ اور آج دیکھو وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے کہ آج یہ بھی ریٹائر ہو چکے ہیں، اور مجھے ریٹائر ہوئے اب 10 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، لیکن
यहाँ गुजारे हुए जो औकात हैं, जितना लम्हा है, वो जब भी याद आता है या जिसकी कोई स्टूडेंट पुराना मिलता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। नसीम साहब ने एज ए टीचर कैरियर शुरू किया और माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इन्हें प्रिंसिपल की पोस्ट तक पहुंचा दिया। ये बहुत बड़ा एजाज़ है इनका। हम बहुत पुराने थे और बड़ा अरसा एज ए टीचर ही काम करते करते वो अल्लाह की मेहरबानी से हम रिटायर होते 2 साल पहले कुछ अपग्रेडेशन हमें मिल गई, लेकिन एग्जेक्टिव पोस्ट हमें नहीं मिली। तो ये दुनिया के एतबार से होता है, उतार चढ़ाव आता है कैरियर्स में। बहरहाल मकसूद ये नहीं है कि हमें कोई ग्रेड बड़ा मिल जाए या ओहदा बड़ा मिल जाए, मकसूद तो ये इज़्ज़त है जो शागिर्दों की तरफ से ऐसे उस्ताद को मिलती है। इस पर जो है वो असल सरमाया यही होता है। और जो मेहनत उस्ताद शागिर्दों के साथ करता है, जब वो आगे किसी ओहदे पर जाते हैं तो वो असल में वो टीचर की खुशी का वो समा होता है, मौका होता है। तो अल्लाह पाक इनके सारे शागिर्दों को, हमारे शागिर्दों को और ज़्यादा आगे तरक्कियाँ दे और आगे बढ़ाए। ये बड़ी खुशी हुई अभी ये जो बताया कि हमारे इंजीनियर मोहसिन साहब हैं। अब वो मोहसिन भी, मुझे शक्ल इस वक्त याद नहीं है, मोहसिन कौन से हैं, अगर मुझे मेरे पास बैठे थे। अल्लाह आपको और तरक्की दे भाई। मोहसिन किस में इंजीनियरिंग की आपने? सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, माशाल्लाह। मेरे 2 बेटे सिविल इंजीनियर हैं, अल्लाह पाक उनको भी तरक्की दे, इनको भी तरक्की दे। और असातिज़ा की और वालिदैन की मेहनत का यही मकसद होता है कि ये अगली जनरेशन जो है वो हमसे ज़्यादा और आगे तरक्की करे। तो नसीम साहब बहुत मेहनती उस्ताद थे और हर शोबे के अंदर ताउन करने वाले उस्ताद थे। तो अल्लाह पाक इनको इनकी मेहनत का समरा अता करे उस शागिर्दों की दुआओं की शक्ल में और मोहब्बत की शक्ल में। और इसी तरह जो हमारे भाई अल्ताफ़ साहब हैं, ये तो अभी मुझे आते हुए याद आया कि ये तो मुझ जैसे लोगों को मारते भी हैं अनबहरा में जो लोग जाते हैं। और मैं अभी आ रहा था तो अभी आप लोगों ने बहुत अच्छा एहतमाम किया, लेकिन एक बात थोड़ी सी रह गई है। मैं अदब के साथ बड़ों से भी कहता हूँ, आपसे भी, कि ये 5:30 बजे नमाज़ों के टाइम थे। आप अगर थोड़ा सा नमाज का एहतमाम कर लेते 5:30 बजे, तो सब जमात से नमाज पढ़ते, कितना अच्छा होता, अल्लाह पाक कितने खुश होते। अब देखो ना, हम उस्ताद हैं, आप शागिर्द हैं, इतने अरसे बाद मिलकर हम आपसे खुश हो रहे हैं, आप हमसे खुश हो रहे हैं। तो अल्लाह पाक जिसने हमें पैदा किया है उसके पास जब आदमी मिलने के लिए जाता है तो अल्लाह पाक कितने खुश होते हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। तो हमें अल्लाह पाक को सबसे ज़्यादा खुश करना चाहिए, फिर अल्लाह पाक हमें खुशियाँ ही खुशियाँ अता करेगा। लेकिन हम अगर इसमें कमज़ोरी दिखाएंगे तो फिर अल्लाह तो अल्लाह है, उसको हमारी ज़रूरत नहीं है, ना हमारी इबादत की, ना हमें। लेकिन जब हुक्म पूरा करेंगे, और आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कैसी अच्छी नातें पढ़ी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने किस लिए मबूस किया कि मेरे बंदों को मुझसे मिलो, मेरे बंदों को मेरा तारुफ करा के मेरे साथ उनका ताल्लुक जोड़ो। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात तो पढ़ लें, लेकिन हम जिस मकसद के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और जिस मकसद के लिए आपने ज़िंदगी में जो मुशक्क़तें उठाई, तकालीफ उठाई, आपकी सीरत पढ़ें तो आपको पता चले कि आप वो सबसे ज़्यादा मशहूर वाक़या जो वो जो है उसका ताइफ के सफ़र का है, कि कैसे आपका, वो सारी तफसील में जाने के वक्त नहीं, डोगर साहब ने पहले कहा था और मैं इसीलिए कह रहा था कि 2 मिनट तो बहुत नाकाफ़ी होते हैं। बहरहाल तो भाई यही गुजारिश है। और मैं यकीन कर लो, एक बात कहता हूँ कि अब वो भाई ने जब शकील ने फ़ोन किया 2-3 दिन पहले, तो मैं चकवाल में था, तो मैंने फिर प्रोग्राम बना लिया कि जाऊँगा। वो आज मेरे बेटे ने उधर अपना कोई फंक्शन रखा हुआ, तो उसने मुझे बुलाया, मगरब के बाद से इशा के बाद उनका फंक्शन है। तो मैंने इधर आने का फ़ैसला इसीलिए किया, ज़रूरी सबसे ज़्यादा, कि मैं अपने शागिर्दों से बस ये थोड़ी सी बात दिल की भी कर लूँगा कि भाई और सारी चीज़ें ठीक हैं, दुनिया के एतबार से अल्लाह ने आपको तरक्कियाँ दी हैं और तरक्कियाँ दे, लेकिन ये जब तक हमारे अंदर नहीं होगी। अभी बच्ची ने माशाल्लाह वो फ़लस्तीन के मुसलमानों के अहवाल को कितनी खूबसूरत तरीके से पेश किया। वो तालियां उसके लिए तो थीं, लेकिन इस मौके पर मुझे तालियां बजाते हुए बड़ी कुछ ये भी महसूस हो रहा था कि हम उनके हाल के ऊपर तालियां न बजा लें। उनके हाल के ऊपर तो हमें रोना आना चाहिए और अपनी हालत को देख कर, अपनी हालत को कैसे हम बदलें। अल्लाह पाक जो है मुसलमान के साथ, हम समझते हैं अल्लाह हमारा है,
लेकिन अल्लाह तो सारी मखलूक का है। वो इसराइल वाले भी पैदा अल्लाह पाक ही ने किए हुए हैं। और एक ज़माने में हम पढ़ते हैं, उलमा बैठे हैं शाह साहब, कि बनी इसराइल अल्लाह पाक की प्यारी कौम थी और लाडली कौम थी। कुरान में अल्लाह ने उसका जिक्र किया है। और पता नहीं कितने अंबिया बनी इसराइल से अल्लाह पाक ने मबूस किए हैं, लेकिन वो नाफरमानियाँ करते रहे। नाफरमानियाँ करते करते फिर अल्लाह ने उन्हें अब रांदा दरगाह कर दिया। तो दुनिया में उनके लिए बड़ी वईदें हैं। अभी वक्त आ रहा है, उनके ऊपर वो हाल आएगा। हमारा ईमान है, लेकिन आज अल्लाह हमें भी आजमा रहा है, हमारे ऊपर भी ये आजमाइश है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक मशहूर कौल है, बल्कि वाक़या है, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे हैं और आपके पाँव को ठोकर लग गई, तो आप बैठ कर सोचने लगे। तो साथी जो साथ था उन्होंने कहा कि हज़रत इतनी ज़्यादा तकलीफ़ तो आपको नहीं हुई कि आप बैठ गए हैं? तो फरमाया कि भाई वाकई तकलीफ़ तो नहीं पहुंची, मैं इसको तकलीफ़ को नहीं बैठ रहा इसकी वजह से, मैं तो बैठ के ये सोच रहा हूँ कि मुझसे क्या ख़ता हुई कि अल्लाह ने मुझे ये ठोकर लगवाई। तो ये जितने मामलात हैं भाई, ये किसी के बस की नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से प्लान शुदा है। अल्लाह की तरफ से ये हाल हमारे ऊपर है और हमें ये सोचना है कि ये हाल क्यों है, और इसका जवाब अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो हमें मिल जाता है। हाँ, हम दुनिया में दुनिया वालों के पीछे चल रहे हैं। हम तो अल्लाह पाक ने हमें दुनिया वालों का इमाम बनाया है कि हम खातिमुल अंबिया की उम्मत हैं। खातिमुल अंबिया पूरी इंसानियत के लिए, क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब उनका उसवा हसना हमारे लिए नमूना है और हमने दुनिया वालों के लिए नमूना बनना है। लेकिन हम तो दुनिया वालों के पीछे चल रहे हैं, जो दुनिया वाले करते हैं हम पीछे पीछे वही करते जाते हैं। तो भाई इससे बचना है। हमने अपनी इनफरादियत को बरकरार रखना है कि हम अल्लाह के महबूब और अल्लाह के महबूब बंदे हैं और उनकी इत्तिबा करने वाले हैं और अल्लाह के अहकामात को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर पूरा करने वाले हैं। हम हर हाल में नमाज के औकात को महफूज रखें और हमारा कोई भी फंक्शन हो, शादी ब्याह का, और सबसे पहले ज़द हमारी नमाज पर पड़ती है। हमने इसको हर मुमकिन कोशिश करनी है कि ऐसा ना हो, बल्कि हमारा 2 मिनट यहाँ और लग जाए। आप देखो ना, मेरे लिए आप मुझे 3-4 दफ़ा फ़ोन जा रहे थे कि हम आपके लिए खड़े हैं, लेकिन ज़रा सोचें हम अल्लाह के लिए नहीं खड़े तो बहुत बड़ी खसारे वाली बात है। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, इन बातों पर सोचने की तौफीक अता फरमाए। डॉक्टर साहब आपका बहुत सा वक्त ले लिया, मैं इजाज़त चाहूँगा। भी मेरा यह रवैया था कि मैं ज़कात से उनको इमदाद भी देता था अपने दौर में, और मेरा यह रवैया होता था कि तालीम की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी जाए। और बच्चे जो हैं, आज भी अगर मुझे कोई मिलता है अपने पुराने शागिर्दों में, तब भी वो मेरी बहुत इज़्ज़त एहतराम करते हैं, कहते हैं सर आपने हमारे साथ बहुत मेहनत की है। लिहाजा इस नसीम साहब मेरे साथ रहे हैं और ये मेरे पूरे स्कूल का निज़ाम जो है ना उन्होंने सही तरीके से चलाया। और मैं खुद भी जो है ना कोशिश करता था कि जो है ना बच्चों को ज़्यादातर मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाऊँ, पढ़ाई की तरफ भी और बाकी भी जो इंतज़ामिया की तरफ से भी। बस मैं और कोई नहीं कहना चाहता, बस मेहरबानी, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुझे तकरीबन 16 साल हो गए रिटायर हुए, और ये बच्चे जिन्होंने मुझे याद किया है इनका मैं बहुत बहुत ही मशकूर हूँ। और ये बच्चे मैं आज ये कहता हूँ कि आज इन्होंने मुझे और जवान कर दिया। क्योंकि कहते हैं ना कि मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते, तो इन बच्चों ने मुझे बूढ़े नहीं होने देना, इन्होंने और जवान कर दिया। तो ये अपने राजा नसीम साहब, ये तकरीबन मेरा ख्याल 2001 में नहीं, ये 1999 में आए थे मेरा ख्याल। पहले तो उस वक्त चूंकि मैं करता धरता मैं ही था सारा। मेरा जो दोस्त था ना सैयद साहब, उसके साथ बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी। तो मैं कहता था यार ये सैयद साहब आपने क्या क्या कर दिया, ये इसको ले आए हो इधर। ये क्यों मुझे बताया ही नहीं और ये कर लिया। तो खैर वो फिर मैंने इनको ज्वाइन कराया। फिर इसके बाद ये
اور میں یہ کہتے ہیں نا یک جان دو قالب، اس طرح ہو گئے. یہ بہت محنتی اور ہر ایک فیلڈ میں اس میں اپنے اسپورٹس میں جاوید صاحب بیمار ہو گئی، اسپورٹس وغیرہ میں بھی سارا کچھ یہ کام کرتے تھے، ہر ایک فیلڈ میں کرتے تھے ماشاءاللہ. تو آپ لوگوں کی بہت بہت مہربانی ہے، آپ نے ہمیں یاد کیا. تو آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ ترقیاں دے اور زیادہ خوش رکھے. آپ کی بہت بہت مہربانی. ظفر اقبال صاحب، عبد المجید انصاری صاحب، جناب نعیم شاہ صاحب، الطاف صاحب اور جناب محترم اقبال احمد ڈوگر صاحب اور میرے جان سے عزیز بچوں، میں آپ کا نہایت ہی مشکور ہوں. دو طرح سے، آج کے حوالے سے دو طرح سے. ایک تو آپ نے یہ جو پارٹی کا اہتمام کیا میرے نہ چاہتے ہوئے بھی، اور نہایت ہی پرتکلف کر گئے آپ. دوسرا میں ویسے تیار و تیور ہو کے آیا تھا، صبح دن باہر بچوں سے کہہ رہا تھا کہ کلف ولف بھی میں نے لگا لی تھی، اور آپ نے مالے والے ڈال کے پھول کی مہراج بنا دیا. ایک تو اس حوالے سے میں جوانی محسوس کر رہا تھا بچے، اور دوسرا نہایت ہی میرے محترم اساتذہ اکرام جو ہیں، جن سے میں نے سمجھ لیں کہ زیرو سے میں زیرو تھا، انہیں انہی دوستوں سے میں نے سیکھا. یعنی جاوید صاحب یہاں پہ موجود نہیں ہیں، بیمار تھے. انصاری صاحب سے میں نے کہا تھا، ریکویسٹ کی تھی کہ ان سے رابطہ کریں، لیکن وہ طبیعت ناساز تھی ان کی، نہیں ہو سکا. ان دوستوں سے ظفر صاحب، انصاری صاحب، جاوید صاحب اور جان عالم صاحب، یہ میرے استاد کا درجہ رکھتے ہیں، اور ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا. آپ کا بہت شکریہ. لیکن ایک بات بچے، میں آپ سے، یہ پارٹی جو ہے بہت اچھی بات ہے، آپ نے اعتراف کیا. میں تو اس مٹی کو، جو ہماری اپنی مٹی ہے، فرما برداری کے لحاظ سے پڑھائی اونچ نیچ ہوئی، لیکن 25 سال یہ میرے جو ہے کبھی ایسے نہیں ہوا کہ کسی بچے کو اچھا مارتے ہوئے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے استاد کے لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جس کی غلطی نہ ہو اسی کو پڑ جائے، لیکن کبھی میں نے چہرے پہ سلوٹ نہیں دیکھی، گورا کسی نے نہیں، کسی نے گلہ نہیں کیا کہ جی مجھے فضول میں جو ہے سر نے مار دیا. لیکن بچے بات یہ ہے آخری، اور ڈوگر صاحب کہہ رہے تھے کہ ٹائم کم ہے، آخری جو ہے بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ سمجھتے ہیں ظفر صاحب بہترین ٹیچر تھے، انصاری صاحب بہترین ٹیچر تھے، جان عالم صاحب بہترین پرنسپل تھے، مجھ سمجھ لیں کہ ناچیز کو بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کردار ہے، تو باخدا اپنے بچوں کو اپنے اس عظیم ادارے میں داخل کروائیں. یقین مانیے کہ یہاں پہ اگر آپ کہیں بھی پرائیویٹ بچوں کو بھیج رہے ہیں جہاں 30 ہزار جو ہے اپنا خرچہ آتا ہے آپ کا، تو یہاں پہ بھی گورنمنٹ کا 30,000 خرچہ ہو رہا ہے ایک پر بچے پہ. آپ آئیے، اپنے بچوں کو یہاں پہ پڑھائیے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں، اور دیکھیں تجربہ بھی یہاں پر ہے اور تعلیم بھی ہے، کوالیفائیڈ اساتذہ ہیں. اگر خدا نہ خواستہ بشری کمی کوتاہی کے حساب سے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کمی ہے، تو پھر آپ ایز اے پیرنٹس اساتذہ اکرام کے پاس جائیے، بچوں سے اپنا ان کے احوال جانیے، تو آپ یقین مانیں گے کہ کسی بھی پرائیویٹ ادارے سے جو آپ کو، جسے آپ اچھے لیول کا سمجھتے ہیں. ابھی ایک بات میں کرتا چلو، ہمارے پاس اب 2 اپنا ٹیچرز آئے ہیں، اور دونوں جو ہے پنجاب کالج کو چھوڑ کے آئے ہیں. تو آپ آئیے، بچوں کو وہاں پہ پڑھائیے، اور اگر آپ بچوں کو وہاں پڑھائیں گے تو یہی ہماری کامیابی ہے.
اور انشاءاللہ جس طرح آپ اپنی فیلڈ میں نکلے اس دور میں جس دور میں اساتذہ اگر پوسٹیں 15 تھی تو اساتذہ جو ہے 7 ہوتے تھے 8 ہوتے تھے. اگر آپ نکلے بچے تو اب بھی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ ہمارے بچے جو ہے نکلیں گے. کہ ایسا نہ ہو کہ ہم پرائیویٹ کے چکر میں پڑھتے رہیں اور پھر یہ ادارے جو ہے پرائیویٹ ہی ہو جائیں اور پھر ہمیں اور سب کو جو ہے مجبوری کے ساتھ پرائیویٹ میں جانا پڑے. میں آپ کا ایک دفعہ پھر بہت مشکور ہوں کہ آپ نے نہ صرف اتنا تکلف کیا اور میرے پیارے دوستوں سے بڑے بھائیوں سے بھی آج میری ملاقات کرائی. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں یہ جن اسٹوڈنٹ نے یہ تقریب منعقد کی ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور مختصر سا تعارف یہ ہے کہ سید نعیم شاہ نام ہے اور مختصر سے 4-5 سال میں نے پاک پروال کے اسکول میں یہاں وقت گزارا، لیکن اس مٹی کو میں نے باوفا پایا ہے. جو باوفا ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے کردار پہ نظر رکھتے ہیں، نگاہوں پہ نظر نہیں رکھتے. تو اس مٹی کو میں نے باوفا اس لیے پایا کہ میں سروس کے پی کے سے لے کے اسلام آباد تک میری ٹیچنگ موجود ہے. تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ لوگوں کے طریقہ کار کی. پسند آیا. اور سب سے جو پسند مجھے جو بات آئی، ہمیں لیڈ کرنے والے ڈوگر صاحب اور ان کی رہنمائی میں چلنے والے ہمارے طلباء. اور ماشاءاللہ ابھی تو ہمیں طلباء میں بھی سفیدی جو ہے نا چاندی ان کے بالوں میں نظر آ رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اب ایک معاشرے کا ایک اہم ستون ہیں، اپنے گھرانوں کی بنیادیں ہیں، اپنے گھرانوں کے سربراہ ہیں. تو میری ایک اتنی سی التجا ہے کہ چھوٹی سی ظفر صاحب نے بات کی ہے کہ ہم اپنی ذات سے مخلص ہو جائیں. تو وہ کیا ہے؟ اپنے 5 فٹ 6 فٹ جتنی ہماری جسامت قد ہے اس پہ اسلام نافذ کر دیں. مختصر دعوت ہے. ہم نے لوگوں کی اصلاح کرنے سے بہتر ہے اپنی اصلاح کر لیں، بعمل ہو جائیں. انشاءاللہ ظفر صاحب والی وہ بات یہاں کمپلیٹ ہو جائے گی. اور دوسرا استاد اور شاگرد کا معاملہ آپ لوگوں نے احسن طریقے سے سر انجام دیا ہے اور مجھے امید ہے اور میں نے پڑھتے ہوئے بھی اور بچوں کو بتایا بھی یہی ہے کہ اساتذہ اور بڑوں کی عزت کرنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے. انہی الفاظ کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں جنہوں نے اس تقریب کا انتظام کیا. جزاک اللہ خیر. اور تمام بچوں اور اسپیشلی تمام اساتذہ کرام کا اپنی پوری کلاس کی طرف سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم سے ہمیں ٹائم دیا. اب اس تقریب کو کلوزنگ ریمارکس کے لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں انتہائی ادب سے ڈاکٹر اقبال احمد ڈوگر صاحب سے کہ کائنڈلی تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. پلیز. میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، وہ یہ کہ معاشرے میں اگر ترقی کرنی ہو یا جن قوموں نے ترقی کی ہے ان کے ہاں استاد کا احترام جو ہے نا سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. تو یہ بڑی بات ہے کہ اتنا اہتمام کرتے ہیں یہ گروپ والے. اوروں کو بھی اس کا خیال رکھنا ہے اور اساتذہ کی دعائیں لینی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جی دلی طور پہ اساتذہ کا احترام خیال اور ساتھ ہی اساتذہ کرام سے متعلق اوروں کو بھی احساس دلانا لازمی ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک استاد ہی ہے، والدین تو عرش سے زمین پہ لاتے ہیں، استاد ہے وہ زمین سے عرش تک پہنچاتا ہے.
خود استاد ہوتا ہے اور باقی جو ہے نا وہ ترقی کر کے بہت بڑے عہدوں پہ فائز ہو جاتے ہیں. تو اساتذہ کا جو یہ احترام کرتے ہیں یہ گروپ، یہ ایک بہت جو ہے نا ہمیں ایک اعزاز ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس میں ان کی رہنمائی کرتا ہوں کہ یہ عزت دیتے ہیں. البتہ یہ ان کی جو ہے نا گریٹنیس ہے کہ یہ اپنے طور پہ 22 سال بعد جو ہے نا مجھے ٹریس کرنے کے بعد انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا. اللہ رب العزت ان سب کو یعنی بہت جو ہے نا مالا مال کرے اور اساتذہ کی جو ہے نا عزت کرنے کی توفیق دے. بہت بہت شکریہ کہ یہ تقریب اس بات پہ میں ختم کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما انا بعثت معلما، بے شک مجھے استاد بنا کے بھیجا گیا. تو استاد کی عظمت جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہی واضح ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. جن میں فوٹو بنوانا بے شک ابھی جلدی سے 5 منٹ میں فوٹو بنوا دیں. اچھا، جن نے اساتذہ کے ساتھ فوٹو بنوانے ہیں تو ساتھ ساتھ ادھر آئیں اور بنوائیں. خاص طور پہ جو ریٹائر ہوئے ہیں نا، ہاں ان کو
اور تمام بچوں اور اسپیشلی تمام اساتذہ کرام کا اپنی پوری کلاس کی طرف سے تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم سے ہمیں ٹائم دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا پروگرام راجہ عبد النسیم صاحب ہمارے جو ٹیچر تھے ان کی ریٹائرمنٹ پہ ہم نے کرایا ہے. اور اس میں سر اقبال احمد ڈوگر صاحب تھے اور ظفر صاحب تھے اور اس کے بعد عبد المجید انصاری صاحب تھے اور جان عالم صدیقی صاحب تھے. اور ان کے ساتھ الطاف بھائی بھی تھے جو ریٹائرمنٹ ہوئے ہیں سیکورٹی گارڈ کی پوسٹ پہ پاک بنوال اسکول سے. اور اس میں جو اسپیشلی اخلاق بھائی ہو گئے ہیں, راجہ طاہر بھائی ہیں, عثمان بھائی ہیں, اور جو بھی ہمارے چودھری محسن صاحب اسپیشل سے رومانیہ سے تشریف لائے ہیں اس پروگرام کے لیے. اور سب دوستوں بھائیوں نے بہت تعاون کیا, بہت شکریہ, بہت نوازش. تو انشاءاللہ اس طرح کے پروگرام آپ کو نیکسٹ بھی نظر آئیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ.